ازدواجی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے شیطان پورا زور لگاتا ہے۔ اس کام میں جتنا زور لگاتا ہے نا وہ کمال ہی ہے۔ کتنے مرد حضرات ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، کئی آگے کہتے ہیں حضرت گھر کے باہر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں بیوی کو دیکھتے غصہ چڑھ جاتا ہے۔ ایسا ہوا کبھی نہیں؟ بیوی کی شکل دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے۔ گھر کے باہر گلاب کا پھول ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہی کریلے نیم چڑھے ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے نا، اگر یہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان باہر رہتا ہے، اور آیت الکرسی نہ پڑھے تو اندر آ جاتا ہے، اور اندر آ کر یہ وہ طوفان مچاتا ہے کہ اگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی انسان اپنے گھر آئے اور محلے کے 10-12 اوباش لڑکوں کو گھر میں لے آئے، وہ رات کو 10-12 اوباش لڑکے اتنا فتنہ نہیں مچا سکتے جتنا ایک اکیلا شیطان مچا سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں یہ کیا کرتا ہے ذرا غور کریں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، دونوں غیر محرم ہیں، اب ان دونوں کو ایک کرنے کی کوشش کرے گا بھرپور طریقے سے کہ کسی طرح ایک ہو جائیں، جبکہ ان کا قریب آنا حرام، ایک دوسرے کو دیکھنا منع، پوری کوشش کرے گا۔ ماں کہے گی کہ جس سے تم پسند کر رہی ہو نہ شکل کا اچھا، نہ عقل کا اچھا، نہ خاندان اچھا، نہ اس کی کمائی، کہے گی میں بھوکی رہ لوں گی، کچھ بھی میں کر لوں گی، کام نہیں کرتا کوئی بات نہیں، میں نے زندگی گزارنی ہے نا، میں نے جانا ہے۔ اب کیا کرے گا؟ دونوں کی شادی نہیں ہوئی، نامحرم ہے، اب کسی بھی طریقے سے ان کو جوڑنے کی فکر میں ہوگا۔ یہ تو غیر شادی شدہ کے ساتھ معاملہ، اب شادی شدہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ؟ اب ان کو توڑ کی فکر میں ہوگا۔ ہر چوتھے، پانچویں، آٹھویں دن آئے دن بیوی کے دل میں ڈالے گا یہ بندہ ٹھیک نہیں، شوہر کے دل میں ڈالے گا یہ بندی ٹھیک نہیں، میں اسے چھوڑ دوں گا، میں کچھ اور کر لوں گا۔ اور ایک دو نہیں، بے شمار ایسے نوجوان ہیں جن کے دلوں میں ہر تھوڑے دن بعد یہی خواہش اٹھتی ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، میں نے اسے رکھنے نہیں۔ تو اس طرح کے معاملات یہ کرتا ہے۔ نوجوان آج کل کے کیسے ہیں پتہ ہے؟ جیسے ماچس کی ڈبی ہوتی ہے نا، ایسے تیلی رگڑو تو بھڑک جاتی ہے۔ ماچس کیسے جلاتے ہیں؟ تیلی کو آپ ایسے اس مسالے پہ رگڑ دیں تو آگ بھڑکتی ہے۔ تو آج کل کے نوجوانوں کا معاملہ بھی یہی، اسی طرح ان کو مسالہ لگا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی زبان کی بات ان کو لگی یہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ صبر اور تحمل تو سیکھا ہی نہیں، بغیر تحمل مزاجی کے گھر آباد ہوتا ہی نہیں۔ تحمل مزاجی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ذکر سے ہوتا ہے، مشائخ کی صحبت سے ہوتا ہے۔ بہرحال اب ہوتا کیا ہے؟ صبر اور تحمل تو ہے نہیں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ ان دونوں کو لڑوانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی عبادت ان کا ہے، ایک دوسرے کو خوش رکھنا بھی عبادت ہے، حکم بھی ہے، اللہ کو پسند بھی ہے۔ اب شیطان یہاں توڑ کی فکر کرتا ہے، اور پھر شیطان ان کو غصہ دلوا کے مرد سے ایک لفظ 3 دفعہ دلوا دیتا ہے۔ مرد وہ 3 دفعہ وہ لفظ بول دیتا ہے، خوب غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اور 3 فائر مار دیتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب دماغ نارمل ہوتا ہے، اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اب ان کو ملانے کی فکر کرتا ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا، کیسے گزرے گی زندگی۔ اب ان کو جوڑنے کی فکر کرتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، اور علیحدگی ہو بھی جائے تو پھر ایسے فتوے اور ایسے معاملات اور ایسی چیزیں کہ کسی طرح ان کو جوڑ پیدا کر دو۔ اور اس وقت پورے پاکستان کو تو مجھے نہیں پتا، لاہور میں ہی بے شمار ہزاروں ایسے گھر ہوں گے، شاید 50,000 سے زیادہ بھی لوگ ایسے ہوں، بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں لاہور کے اندر جو میاں بیوی آپس میں شرعاً میاں بیوی نہیں ہیں، بس رہ رہے ہیں، جن کے آپس میں طلاق ہو چکی ہے، سب شرعاً ہر چیز ختم ہو چکی ہے، لیکن رہ رہے ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ جب نامحرم ہے جوڑ کی فکر کرے گا، شادی ہو گئی اب ان کو توڑ کی فکر میں لے جائے گا، جیسے ہی طلاق دے دی اب پھر جوڑ کی فکر کرے گا کہ کسی طرح ان کو نیچے لے آؤ۔ اور قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ میاں بیوی زنا کریں گے، کہ قانونی طور پر وہ میاں بیوی ہوں گے لیکن اللہ کے یہاں زانی ہوں گے۔ جب کسی گناہ کو حلال سمجھ لیا جائے یا بہت ہلکا سمجھ لیا جائے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک نقصان یہ بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملتا۔